سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے تجارت پر۔ اس کے جو سوالات ہیں وہ فوکسڈ ہیں، پلیٹ فارم یہ طے شدہ ہے کہ اس میں تجارت سے ریلیٹڈ ہم سوالات لیتے ہیں، مالی معاملات سے ریلیٹڈ سوالات لیتے ہیں۔ سوال ہی سے متعلق میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کویسچن بیس سلسلہ ہے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں تو شرعی رہنمائی دی جاتی ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی چیزیں لے کر اتنی زیادہ نہیں آتے۔ تو آپ کے سوال کرنے میں 2-3 چیزیں مشورے دینا چاہوں گا کہ جو مجھے بیک ٹو دی کیمرہ بھی مجھے بعض اوقات یہ فیڈ بیک ملا ہے کہ یوں صورتحال ہوئی۔ کیا صورتحال ہوئی؟ سوال تو ذہن میں تھا، یعنی سوال تھا تو، لیکن اب جب موقع آیا تو وہ سوال یاد نہیں آ رہا۔ یہ یاد ہے کہ سوال کرنا تھا، لیکن وہ سوال کیا ہے یاد نہیں آ رہا۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی ملتی رہے اور دین اسلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہم تمام ہی زندگی اور بالخصوص کاروبار بھی چلائیں، تو جیسے ہی آپ کے ذہن میں کسی چیز کا کھٹکا ہو، کسی چیز پہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے رہنمائی مل جائے، اور ایک سوال ذہن میں آیا کہ اس پہ پوچھنا چاہیے کہ معاملہ ہے کیا، شریعت اسلامی اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو کیا کریں؟ موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں پہ ٹیکسٹ لکھ لیجئے یا وائس نوٹ ڈال دیجئے، کہیں پر اپنے کوئی گروپ ایسا بنا لیجئے، یا اپنی فیملی کا کوئی نمبر ہو یا آپ ہی کا کوئی دوسرا نمبر ہو، تو وہاں پہ وہ سوال ڈال دیجئے کہ جی یہ سوال کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، یہ میموری آپ کی سیو ہو جائے گی، اور جب موقع آئے گا آپ کو یاد نہیں بھی رہا تو یہ تو یاد ہے نا کہ سوال، تو سوال وہاں سے دیکھ کے آپ کر دیں۔ دوسری بات کہ بعض لوگوں کو سوال تو ذہن میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ فون اٹھاتے ہیں کال کرنے کے لیے، واٹس ایپ کرنے کے لیے، تو الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے گفتگو نہیں ہو پاتی، ان سے سوال ریز نہیں ہو پاتا، اور سوال خود اس کو کہا گیا کہ یہ علم کی چابی ہے، نصف علم بھی قرار دیا گیا، تو سوال کی بڑی ویلیو ہے۔ تو آپ سوال کر نہیں پا رہے تو اس کے لیے کیا کریں کہ اپنے سوال کو پہلے لکھ لیں۔ بے شک آپ وائس کی صورت میں ہی سوال کریں، لیکن اپنا سوال آپ پہلے کسی رف پیج پر، کاپی پر، نوٹ پیڈ پر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا، سوال آپ کے سامنے آ گیا۔ اب جب آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سوال ایک سیکوینس میں آ جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف میسیج پر یا سوال پہ جواب نہیں دیے جاتے، تو اس کے لیے ہم دارالفتاء اہل سنت کا نمبر بھی دیتے ہیں کہ جناب اس نمبر پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی دے دی جائے گی۔ کیونکہ دارالفتاء اہل سنت کا پروگرام ہو یا احکام تجارت ہو، اس کا ایک لمیٹڈ ڈیوریشن ہے، اس ڈیوریشن میں آپ سوال کریں گے تو جواب مل جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر کال ہم شامل سلسلہ کر لیں یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم براہ راست سلسلے میں اسے شامل نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو بالمشافہ آنا پڑے گا۔ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ سوال کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ کے سوال کریں کہ مجھے اس سوال کا جو بھی جواب ملے گا مجھے وہ قبول کرنا ہے۔ اپنے ذہن کا جواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ یہ نیت آپ کے شامل رہیں گی، گفتگو کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو دیگر اجر و ثواب بھی ہاتھ آئے گا۔ اس نیتوں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں
اچھے سوالات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے سوالات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہماری ایسا کوئی معاملہ ہے کہ دینی الجھن ہے ہماری، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پیچیدگی ہے، یہ ایک پرابلم ہے، اور اس پہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں معلوم کر لینا چاہیے، تو اس کے لیے اتھینٹک وے ہی اختیار کیجئے، انہی پراپر پلیٹ فارم سے رابطہ کیجئے کہ جہاں سے آپ کو درست رہنمائی دی جائے گی۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ پراپرلی جو علماء اہل سنت ہیں، دارالفتہ اہل سنت ہے، ہمارے مفتیان اکرام ہیں، انہی سے رابطہ کیا جائے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ برکت کی بات چلیے، اور میں نیت کر کر آیا تھا کہ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانا ہے جس سے روزگار میں برکت ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے، اور وہ کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جب بھی روزگار کی بات آتی ہے، ارننگ کی بات آتی ہے، انکم کی بات آتی ہے، تو اس میں لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظائف کا سلسلہ نہیں ہے، روحانی علاج نہیں ہے، لیکن بہرحال روحانی علاج بھی مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12 کے تحت ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ پیش کرنا چاہوں گا میں آپ کے سامنے، کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی کمی کی شکایت کی، حضور بارش نہیں ہو رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ حضور تنگ دستی ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے، پورا نہیں پڑ رہا ہے، آمدنی کم ہے گویا کہ، اور خرچے زیادہ ہیں، تنگ دستی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے اپنے نسل کی کمی کا شکایت کی، تو اس کو بھی آپ نے یہی فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اور پھر ایک اور شخص آیا، یہ ایک ہی محفل چل رہی ہے، ایک ہی نشست چل رہی ہے، اس میں الگ الگ افراد آ رہے ہیں۔ تو اس چوتھا شخص جو آیا، اس نے اپنے زمین میں پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، کھیتی کم ہونے کی، زراعت کم ہونے کی، پھل سبزی کم ہونے کی شکایت کی۔ تو آپ نے اسے بھی یہی حکم دیا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور لوگ آئے، 4 قسم کے الگ الگ لوگ آئے، ان کے معاملات بھی الگ الگ، کوئی تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے، کوئی اولاد کی برکت اڑ جانے کی شکایت کر رہا ہے، کوئی زراعت کی کمی کا شکوہ کر رہا ہے، اور آپ نے سبھی کو ایک ہی حل بتایا کہ استغفار کرو۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے آیت کریمہ نہیں سنی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 آپ نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا، یعنی بارش فرمائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کرنے کے بعد گویا کہ قرآن کریم سے اس بات کی دلیل دی کہ استغفار کرنے کی جو برکتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بارش بھی ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، مال میں بھی کثرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تم پر برکتوں کے گویا کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو یقینی طور پر دین اسلام اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو بھی آپ کی ریشنل اپروچ ہے اسے اپلائی کیجئے، درست ریشنل اپروچ کو اپلائی کیجئے، اور ظاہری اعتبار سے چاہے بزنس ہو چاہے جاب ہو، اس کے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ایک اسپریچول وے جو ہے، ایک روحانی دنیا جو ہے، اس کی طاقت کا بھی ہمیں سہارا لینا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ نمبر 1 ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے زیادہ بابرکت تو یہی ہے، زندگی میں بھی برکت آئے گی اس سے، اور کاروبار میں بزنس میں بھی برکت آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے وہ کچھ کام ہیں، کچھ اوراد و وظائف ہیں، کچھ ذکر و اذکار ہیں کہ جب آپ ان کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں
آپ کی روزی میں، آپ کی آمدنی میں، آپ کی جاب میں، آپ کے بزنس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اس میں سے ایک یہ بیان ہوا کہ استغفار کی جائے، استغفار کو رزق میں برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو روزی میں برکت کے لیے اوراد و وظائف کا بھی سہارا لیا جائے، انشاءاللہ اس سے بھی برکت ہوگی۔ اس میں سے ایک میں نے عرض کیا کہ استغفار کی کثرت، اور جب استغفار کی کثرت کریں تو جہاں یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہاں بنیادی بات استغفار کی کیا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی چاہنا۔ استغفار یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی چاہی جائے۔ جب گناہ چھٹتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں، بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، نیکیوں کے قریب ہوتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں اسے۔ تو ایک تو استغفار کریں۔ دوسری چیز جو ہے، بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جن کا ظاہر یا جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے بھی روزی میں، روزگار میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو برکت والی ہے، بچپن سے سنتے آئے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اسکول میں بھی، مدرسے میں بھی، گھر میں بھی، جب کھانا کھانا سیکھ رہے تھے، ابتدا تھی، تو ممکن ہے گھر والوں نے بتایا ہو، یا قاری صاحب نے بتایا ہو، یا اسکول کے کسی ٹیچر نے آپ کو بتایا ہو، یا مسجد میں آپ نے سنا ہو۔ وہ کیا کہ ہر کام کی ابتدا، ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا، ہر ذی شان کام کی ابتدا، اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کریں۔ انشاءاللہ وہ پورا بھی ہوگا، پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا، کمپلیٹ بھی ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جائے گی۔ اب ہم ظاہری طور پر تو بہت ساری چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے برکت ہو جائے، اس طریقے سے برکت ہو جائے، لیکن یہ چیزیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچتی ہیں، جو علماء دین نے قرآن و حدیث سے نکال کے ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان کو بھی اپلائی کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے سے بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ تو ان کو اپلائی کرتے چلیں۔ اب یہ اپلائی ہوگا کیسے؟ اصل میں بعض چیزیں ہوتی ہیں عادت سے شامل ہوتی ہیں۔ بعض افراد کو ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ بسم اللہ کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر الہی کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ دیگر جو اذکار ہیں، تلاوت قرآن ہے، ان کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی روٹین میں شامل ہوتا ہے۔ ہماری روٹین ہے نہیں، جس کی نہیں ہے نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی روٹین بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے گا، اور جب ہم عادت بنا لیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے جہاں عبادات میں نیتوں کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھتا ہے، اس کی برکتیں بڑھتی ہیں، اسی طرح روزی میں بھی نیتوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آپ اچھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی روزی میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اب روزی روزگار کے لیے آپ جا رہے ہیں، بزنس کے لیے آپ جا رہے ہیں، یا جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ اچھی نیتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ حدیث پاک ہم سنتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ جب کمانے کے لیے، ارننگ کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کا چھوٹا بزنس ہے یا بہت بڑا بزنس، آپ کسی پرائمری جاب پر ہیں یا جناب کسی چھوٹی سی جاب پر ہیں، لیکن آپ کچھ کرنے تو جا رہے ہیں، تو اس میں آپ اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان نیتوں کی برکت سے آپ کو جہاں اجر و ثواب ملے گا، وہیں آپ کی روزگار میں بھی برکتیں ملیں گی۔ اور وہ برکتیں، نیتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اب اس میں جب آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، جب آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا اچھی نیتیں کریں؟ تو اس میں اچھی نیتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ میں رزق حلال کماؤں گا، کم ملے زیادہ ملے بکفایت ملے، کماؤں گا میں رزق حلال، اور حرام سے بچوں گا۔ یہ تو بڑی بنیادی بات ہوگی۔ پھر کیونکہ میں ہوں اور پھر میرا گھرانہ ہے، میرا خاندان ہے، وہ افراد ہیں کہ جن کے اخراجات یا جن کے روزانہ کے معمولات میرے ذمے پر ہیں، جن کا میں کفیل ہوں۔ شریعت اسلامیہ نے گویا کہ مجھے پابند کیا ہے۔ تو اب ان کو اور مجھ کو کسی دوسرے کے آگے دستے سوال دراز
نہ کرنا پڑے. تو اس لیے کہ میں خود کفیل رہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا رہوں، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کروں، اس لیے میں روزگار کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں جاب کے لیے جا رہا ہوں. تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ پر میرا توکل قائم رہے، کیونکہ ہم جس کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، تو ہم اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ مال ہو، اسباب ہوں، تو ہمارا توکل زیادہ مضبوط رہتا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بزرگان دین کے کئی واقعات ایسے ہمیں مل جاتے ہیں. تو یہ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہماری روزی میں برکت ہوگی. اسی طریقے سے جو میں کماؤں گا اس میں ایک اچھی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری آمدنی یا میری جاب سے جو میری سیلری کی صورت میں ارننگ ہوگی، اس میں سے اتنا فیصد میں راہ خدا میں دوں گا، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ کو ملیں گی. یہ کاش ایسا ہو جائے ہر ماہ کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف کی نیت ہو جائے. پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی، اب ذرا کم دیکھنے میں آتی ہے، لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت کی طرف سے بھی ترغیب ہے. مفتی احمد رضا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی اور تنگی سے دوری اور برکت ملنے کی امید دلائی ہے کہ 11ویں کی نیت کر لیں. تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی دکان پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیکٹری میں بھی کر سکتے ہیں، اور 11ویں کے نام پہ کچھ نیاز کر لی جائے. اس میں کھانے پینے کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کتابوں کی صورت میں، رسالوں کی صورت میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. مکتبۃ المدینہ کے کچھ رسالے ہیں تو وہ بھی تقسیم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. وہ خرید کے اگر تقسیم کر دیں گے تو یوں بھی 11ویں ہو جائے گی، کیونکہ 11ویں بیسیکلی اصال ثواب ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. سب کچھ گفتگو کر رہا تھا میں آپ کے آنے سے پہلے، روزی میں برکت کے جو روحانی وظائف ہیں یا اذکار ہیں. میرے ذہن میں کچھ اور چیزیں آ رہی تھیں. یہ جو پہل ہے نا، پہل، اس کے بھی فقہی احکام ہیں. پہل کے مراد مفتی صاحب تھوڑا وضاحت. جیسے میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے، فقہی احکام بھی ہیں، حدیث کی دنیا میں بھی احکام ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک چلتی ہے، جی پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو پہلی ملاقات میں وہ حدیث سنائی، ارشاد فرمائی. انہوں نے آگے پہلی ملاقات میں وہ حدیث سنائی. وہ سلسلہ یوں چلا، آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ یعنی اللہ کے جو بندے ہیں وہ ایسے ہیں جو رحم کرتے ہیں. یہ پوری ایک حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. تو من یرحمہم الرحمن سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. ٹھیک. تو اب یہ پہلی ملاقات میں حدیث تسلسل کے طور پر بیان کی جاتی ہے، اس کا ایک الگ پس منظر ہے. ٹھیک ہے. تعزیت جو ہے اس کا محل بھی پہلی ملاقات ہے. ٹھیک. یعنی اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ملے اور منہ پھر کے چلا جائے؟ خوشی کا بھی یہی معاملہ ہے جی کہ جو پہلی ملاقات ہے وہ ایک مبارکباد دینے کا موقع، یہ نہیں کہ بھائی چلو ہم بعد میں دیکھیں گے پھر بیٹھ کے نماز دیں گے. تو وہ اس کا مقام یہی ہے. سلام دیکھیں، تحیت، سلام تحیت، تحیت جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اس کا موقع ملاقات ہے. صحیح. یعنی جب آپ کا آمنا سامنا ہوا، فیس ٹو فیس ہوئے، جی. اب سلام کا موقع. یہ نہیں کہ سلام کو درمیان میں دینا ہے یا آخر میں دینا ہے. صحیح. تو یوں پہل کے اور بھی بہت سارے احکامات ہو سکتے ہیں. یہ میں نے 2-3 باتیں وہ ہیں جو ذہن میں آ رہی تھیں تو میں نے عرض کی. تو حاجی جو ہے اس کو تو کچھ اور بھی فضائل حاصل ہیں، جیسے جب تک وہ گھر نہ چلا جائے، ٹھیک ہے، وہ راہ خدا میں شمار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بارہا ایسا ہوا کہ امیر سنت کی بارگاہ میں ایسے حاجی آتے ہیں جو اپنے گھر جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کرتے ہیں. یا امیر سنت اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ابھی ان کا جو راہ خدا کا سفر ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو ان کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں، ابھی راہ خدا ہی کا سفر ہے تو وہ جو قبولیت کا شرف ملنا ہے وہ باقی ہے. ٹھیک. تو ونس اگین بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب، آپ نے پہلی کی بات کی ہے تو سوالات تو کالز کی صورت میں بھی ہیں، لیکن میرے پاس بھی ایک پہلے ہی کے حوالے سے، یعنی پہل کرنے کے حوالے سے ایک سوال ہے، اور ہے بھی اتفاق سے تجارت سے ریلیٹڈ. پہل پہ بہت سارے مسائل ہیں. ویسے تو غالباً امام شافعی کی کتاب ہے یا کسی اور کی ہے، امام شافعی علیہ رحمہ ہی کی ہے.
تو اس میں اہل سبقت کو شمار کیا گیا ہے ٹھیک کہ سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، ٹھیک جی سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس نے کیا. پھر اسی طریقے سے ایک اور شریعت کا اصول ہے، مطلب ایک جنرلی اصول ہے، الفضل للمتقدم، کہ جو پہلے آتا ہے اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایک خاص بینیفٹ حاصل ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ زیادہ پہلے حقدار ہوتا ہے. نہیں، حقدار نہیں ہوتا، نہیں ایک جزوی طور پر اس کو تھوڑی سی پذیرائی ملتی ہے، ٹھیک. کہیں ثواب کا معاملہ ہے، کہیں معاشرتی معاملہ ہے، ڈفرینٹ صورتحال ہیں. ٹھیک. جیسے مسجد میں پہلے آنے والا، پہلی صف کا زیادہ حقدار ہو گیا. نہیں، پہلے آنے والا، پہلے آنے والا. پہلے آنے والا. جمعے میں دیکھ لیں آپ، جی پہل جی کے آکام موجود جی ہے، جی اونٹ کا ثواب. اور ٹھیک ہے. پھر مسجد میں پہلے آنے والا، یعنی جو اذان سے پہلے آ جاتے ہیں لوگ، ان کی فضیلت موجود ہے. ٹھیک. پھر پہلی صف کی فضیلت موجود ہے. یہ اصل میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے ہے. اچھا، پھر اولاد کو آپ دیکھیں تو اولاد کے معاملے میں جو پہلی اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض روایات میں آیا اگر پہلی بیٹی ہوگی تو خاتون بابرکت ہے، بعض روایتوں میں. ٹھیک ہے. اب بیٹی کا پہلے ہونا ماں کی برکت کا سبب. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو آج جس کے پاس 2 کروڑ ہیں، کل اس کے پاس 5 کروڑ ہوں گے. ٹھیک ہے. کل جس کے پاس 5 کروڑ ہوں گے، 2 کروڑ ہوں گے، وہ ان 5 کروڑوں سے خالی ہوگا. صحیح. جس کے پاس جو پہلے اسٹیبل ہے وہ مزید اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے، صحیح. جو نیچے سے اوپر آ رہا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے. تو یوں معاشرتی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں، جس نے آئی ٹی کی دنیا میں پہلے قدم رکھا اس نے زیادہ بینیفٹ حاصل کیا. یا آج جو ہے، جو آج اپڈیٹ ریکوائرمنٹ اور نیڈس ہیں وہ ان کے مطابق تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے تو وہ ذرا فائق ہوتا ہے. تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، بات پہل کی ہوتی ہے کہ پہل بزنس ماڈل ہے میں اس کا یا کوئی آئیڈیا ہو گیا. جی آئیڈیا دیکھ لیں آپ، ہمارے سامنے اوبر کریم آئی، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی وہ چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں، جو ہم نے مشاہدہ کیا، دنیا نے بھی مشاہدہ کیا. اس کے بعد پھر لائن لگتی گئی. صحیح. اس ماڈل پر کتنی ایسی وہ چیزیں آ گئیں. تو پہل بعض اوقات مارکیٹ میں تہلکہ میں جاتی ہے، ریپلیکا ہو جاتا ہے، اس کا کاپیز ہو جاتی ہیں، لیکن پہل والی کی جو ہے نا وہ ایک اس کو تھوڑا پائنیئر کی اپنی ویلیو ہو جاتا ہے، اور جناب اس کو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں تو ظاہر بات ایکسپرٹیز کی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک. مستر سوال کروں، سوال یہ مستر کہ بعض برادریوں میں یہ رواج ہے کہ اس برادری کا کوئی فرد جب کوئی نیا کاروبار شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر دکان کھولی، فیکٹری کھولی، کچھ بھی اس طریقے کا کام اس نے کیا، اوپننگ کرتا ہے، تو وہ جو اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے اس میں ان کے عزیز و رشتہ دار بھی آتے ہیں. بعض جگہ پہ تو عمومی طور پہ کوئی بھی رشتہ دار خریداری کر لیتا ہے، بعض جگہ پہ کہیں پہ ماموں یا کہیں پہ چچا کا فکس ہے کہ پہلی خریداری جو کرے گا وہ ماموں یا چچا کرے گا. یہ برکت اور محبت سب ملے جلے جذبات. مطلب آپ جو ہیں وہ سوال بھی پہل سے لے کر آئے ہیں. جی وہ ٹھیک ہے. اس لیے ذہن میں ایک مرتبہ میں جنازے میں گیا، اللہ اکبر، تو اپنائیت کا ماحول تھا. جی. تو مجھے کسی نے کہا آپ ذرا ٹھہریں، وہ پہلے کندھا وہ دیں گے. تو بعض، اچھا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے نظام، ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی. تو بعض برادری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلا جو کندھا ہے جنازے کے بعد وہ فلاں جو نا رشتہ دار وہ دے گا. تو جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں، چونکہ میں تو اس تقاریب میں کبھی گیا، مجھے یاد ہی نہیں ہے میں گیا ہوں کبھی. تو وہاں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ڈفرینٹ چیزیں ہوں، سب جگہوں پر رشتہ دار آتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. سارے رشتہ دار تو سب جگہ نہیں پہنچ پاتے، میں نے دیکھا ہے یہ نا، آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن بڑے کو آگے کرنا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور وہ خریداری کر ہر بات لیتا ہے، رشتہ بڑا ہے نا. ٹھیک ہے. ماموں ہونا، چچا ہونا ایک بڑا رشتہ ہے، تو ان کو آگے کرنا ایک اچھی بات ہے. اچھا، یہ میں نے چچا اپنے اعتبار سے بول دیا، ویسے تایا بھی ہوتے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے، چچا ہی ہے تو ایک اچھی بات ہے. ٹھیک. اور ان کے لیے خریدنا بھی جائز ہے اور یہ رسم بھی ٹھیک ہے، یہ حرج تو نہیں ہے سب؟ حرج تو نہیں ہے. ٹھیک. کوئی حرج نہیں. چلیں جی، آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ بھی میرے پاس میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں کال کی طرف اور کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب، دیجیے. ماشاء اللہ، پروگرام احکام تجارت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے
فون کر کے ہوٹل بک کروایا اور وہاں پر پہنچ نہیں پایا یا لیٹ ہو گیا، تو کیا اس کا کرایہ دینا اس پر ضروری ہے؟ ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن کا کرایہ تو اس سے لیتے ہی ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے خالی چھوڑا ہوا تھا اور ہم نے کسی کو نہیں دیا یہ، تو کم از کم آپ ایک دن کا کرایہ تو دیں. تو اس کے اندر ان کا ایک دن کا کرایہ لینا تو بنتا بھی ہے، ظاہر بات انہوں نے بکنگ کی ہے، تو باقی دنوں میں کمپرومائز ہوتا ہے پھر لوگوں کا. جو میرا مختصر مشاہدہ ہے وہ یہی ہے. جی اس سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ فیس بک ایڈس کے ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے، نعمان صاحب میں سوال کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم؟ دیکھیے، ایک تو ایڈس کے مختلف طریقے ہیں. جیسے ایک ایڈ تحریر کے ذریعے آتا ہے، یوٹیوب میں تو آتا ہے، اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے اندازہ نہیں ہے. تو تحریر کا مطلب یہ ہے کہ تصویر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کنٹینٹ ٹھیک ہے اور پروڈکٹ حلال ہے تو صرف تحریر ہونے میں تو ایشو نہیں ہوگا. اور اگر اس میں ویژولس چلتے ہیں، تصاویر چلتی ہیں، تو مناظر بھی ایسے ہوں کہ جو خلاف شرع نہ ہوں، تو پھر مناظر کے اندر پروڈکٹ پر بھی بات ہوگی. اب جناب اس کے اوپر جو پروڈکٹ آ رہی ہے وہ شراب کی آ رہی ہے، جوے کی آ رہی ہے، کیونکہ اوپن فورم ہے نا، کوئی سینسر تھوڑی ہے وہاں پہ. اور آج کل جو ہے نا لوگ وی پی این لگاتے ہیں بعض چیزوں کو چلانے کے لیے. تو وی پی اینس جب لگ جاتا ہے، مثال کے طور پر ٹویٹر بند ہے اور کسی نے وی پی این لگا لیا ٹویٹر کو چلانے کے لیے، اب اس دوران وہ فیس بک یوٹیوب چلا رہا ہے، تو وہ اشتہار بھی پتہ نہیں کون سے ملک کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی اشتہار اس وقت آ سکتا ہے. تو یوں اب آپ نے اسپیس دیا ہے شراب کی کمپنی کے لیے، جوئے کی کمپنی کے لیے، یا کسی حرام پروڈکٹ کے لیے، یا اس کے اندر مناظر ایسے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس اختیار تو تھا نا کہ آپ بند کر دیتے، آپ آمدنی نہ لیتے، لیکن آپ کی رضامندی تو شامل ہے اس کے اندر. بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، اور ویوز پر لاکھوں لاکھ، چونکہ ڈالر میں انکم ہوتی ہے تو لاکھوں کیا لوگ کروڑوں بھی کماتے ہیں. تو میں نے اپنا موقع بیان کیا، باقی صحیح اور غلط کیا ہے پہچاننا مشکل نہیں ہے. اسے آپ کا بھی تو یوٹیوب چینل ہے، چینل تو آپ کا بھی. دیکھیے، میرا یوٹیوب چینل ہو یا دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینلز ہوں، تو ان پر کوئی ایڈ نہیں لیا جاتا، یعنی یہ جو اشتہار والا ایڈ ہے یہ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، آپ کی رضامندی سے نہیں ہے؟ ہماری رضامندی سے نہیں، ہم نے آپشن کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، دعوت اسلامی کی بعض ویڈیو کے اندر کچھ اشتہاری مواد ضرور ہوتا ہے، اور وہ بھی جس کو ہم اشتہار کہہ رہے ہیں اس طرز پر نہیں ہوتا، ویڈیو کے اندر ایک ٹھیک ہے، پیغام کی صورت میں ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میں اگر انسٹالمنٹ پہ گاڑی لیتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ انسٹالمنٹ پہ کاروبار جائز ہے یا نہیں جائز، لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں گاڑی یہاں سے کسی بھی کمپنی کی گاڑی انسٹالمنٹ پہ، اب اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اس کی جینوئن اماؤنٹ ہوتی ہے، جینوئن اماؤنٹ سے ایکسٹرا ہی پے کرنا ہوتا ہے انسٹالمنٹ کی وجہ سے. تو وہ جو ہم ایکسٹرا پے کریں گے وہ کیا صورت ہوگی؟ شریعت اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ مفتی صاحب، یہاں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ ایک سوال ہے اور بڑا کامن سوال ہے، کتنی دفعہ تو شاید ہم اسکپ کر دیتے ہیں کہ یہ سوال ابھی چلا ہے پھر آ گیا. یہ سوال آتا ہے بار بار، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ یعنی بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن یہ بزنس انسٹالمنٹ پہ کرنے کا سوال بڑی کثرت سے آتا ہے. ہمارے یہاں بھی آتا ہے، اور ویسے بھی آپ سے شاید پوچھتے ہیں لوگ. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن وہی ہے کہ ہر محلے میں ٹماٹر اور پیاز کا ٹھیلا ضرور ہوتا ہے. اسے انسٹالمنٹ کرتا ہوتا ہے نا، کوئی محلہ ایسا ہے جہاں ٹماٹر اور پیاز نہ ملتے ہوں. ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہاں تو کامن ہے. ٹھیک ہے نا، کامن ہے. اسی طریقے سے چھوٹی موٹی چیزیں قسطوں پہ لینا، یہ بھی ایک کامن بات ہے. صحیح، ہر گھر کی تقریباً ضرورت ہے، یوں کہہ لیں. بات کامن ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ، لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کروڑوں لوگ ہر ہفتے ہمارا پروگرام دیکھتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا. تو چونکہ اس کی وہ زیادہ ہے، استعمال زیادہ ہے، یوز زیادہ ہے، نیڈ زیادہ ہے، تو لوگ زیادہ پوچھتے ہیں. پھر گاڑی اور گھر، یہ دو ایسے آئٹم ہیں کہ ایک متوسط آدمی جو ہے وہ کیش خریدے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خاص طور پر جن کی اچھی سیلریز ہوتی ہیں
تو ان کو بینک بھی یا جس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ادھار میں دے دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ لون پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آرام سے جو قسطیں آ جائیں گی. خود کاروباری حضرات جو نا ادھار میں لینا پسند کرتے ہیں. صحیح. تو چونکہ پروڈکٹ ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ عام ہے. اب میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں, جی. سوال کے جواب کی طرف. ایک تو یہ کہ انسٹالمنٹ ادھار خرید و فروخت کا نام ہے. تو عام ادھار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے بعد, سال بعد ایک مشت پیسے دینے ہیں. انسٹالمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پیسوں کو جو ادھار میں ہیں قسطوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے تو یہ جو اس طرح کی جو ڈیل ہے جس کو قسطوں پہ بیچنا کہتے ہیں, کوئی ناجائز ڈیل نہیں ہے, یہ ایک جائز ڈیل ہے. اب دو فریقین اس کو کن کنڈیشنز اور شرائط اور طریقے کے مطابق اپناتے ہیں. مثال کے طور پر جو بات انہوں نے بیان کی, عام طور پر سودی بینک جو ہے نا یہ طریقہ اپناتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, گاڑی جناب 70 لاکھ روپے کی ہے اور 30 لاکھ روپے ہم سود لیں گے, لہٰذا آپ ہمیں جو ہے وہ 1 کروڑ روپے دیں گے. ہر قسط میں شامل ہوتا ہے کہ یہ اصل کیپٹل ہے, یہ سود کی رقم ہے. یہ معاملہ ہو گیا غلط طریقہ کار. آپ نے 70 لاکھ کی چیز نقد میں جو ملتی ہے 1 کروڑ کی خرید لی, اب آپ اس کی قسطیں دے رہے ہیں, یہ ایک حلال طریقہ کار ہے. اب جو حلال طریقہ کار کو اپناتے ہیں وہ بھی بعض اوقات غلط کنڈیشنز لگا دیتے ہیں کہ کوئی پینلٹی کی لگا دیتا ہے, کوئی کیا لگا دیتا ہے. تو دیکھا جائے گا کہ آپ نے جس ادارے کمپنی کے ساتھ ڈیل کی ہے اس کی جو پروڈکٹ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. تو اس کے لیے آپ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. IEC اسلامک اکنامک سینٹر آپ کو فری آف کاسٹ یہ سہولت فراہم کرتا ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پر جائیں, IEC دعوت اسلامی .com, اپنا اپائنٹمنٹ بک کریں کہ میں اس وقت میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں, اور اپنے ڈاکومنٹ بھی سبمٹ کر دیں متعلقہ پروڈکٹ کے. جو آپ میٹنگ کریں گے تفصیلاً آپ کو جواب بھی مل جائے گا. بڑا آسان طریقہ کار ہے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے, بزنس سیکٹر کے لیے, عام کنزیومر کے لیے. ہماری یہ جو فیسلٹی ہے یہ یونیک فیسلٹی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس پوری انڈسٹری کے اندر ہم نے سبقت کی ہے, اور یہ فیسلٹی پوری مارکیٹ میں فری آف کاسٹ کوئی بھی نہیں دے رہا. جی ٹھیک, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, پرائیویٹ سکول چھٹیوں میں بچوں سے فیس لے لیتے ہیں اور ٹیچروں کو ان کی تنخواہ چھٹیوں میں نہیں دی جاتی, ایسا کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی مفتی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاہدہ کیا ہوا یہ دیکھنا پڑے گا. عین ممکن ہے بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا گیا ہو اور ان سے 10 مہینوں کا ایگریمنٹ کیا گیا ہو کہ بھئی آپ جو ہے نا اگست سے لے کے مئی تک ہمارے امپلائی ہیں, 10 مہینے کا آپ سے معاہدہ ہے. پھر 2 مہینے گزر جائیں گے, پھر دوبارہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ری ایگریمنٹ کرتے ہیں. اگرچہ کہ ایسا کم ہوتا ہوگا. اگر کوئی امپلائی آپ کے پاس پورے سال کے لیے ہے تو اس ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یہ عرف نہیں ہے کہ آپ بغیر طے کیے, ایک تو طے کر لینا کہ بھی آپ 10 مہینے کے لیے ہیں, 2 مہینے آپ کی جاب نہیں ہے. تو یہ طے کرنے کا بنیادی اختیار تو ہے, لیکن اس کے اندر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض ایسے سیکٹرز ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ کے قوانین متوجہ ہوتے ہیں. جیسے عام طور پر گورنمنٹ کی ایک حد مقرر کرتی ہے کہ امپلائی کی جو اجرت ہے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. آپ چلے جائیں انٹیریئر ایریاز میں, سندھ میں, پنجاب میں اور ایریاز میں 10,000 12,000 15,000 روپے میں ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو بچیاں پڑھاتی ہیں, خواتین پڑھاتی ہیں, تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ چھوٹے اسکولوں میں وہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی جہیز تیار کرنا ہے اور بچی نے ہوش سنبھالتے پڑھانا شروع کر دیا, 10-15,000 روپے بھی بڑی رقم ہوتی ہے, تو شادی ہو گئی تو چھوڑ دیا. تو اب یہ جو ان کو ٹیچرز ملتے ہیں بڑی لو سیلری دی جاتی ہے. گورنمنٹ کے اسکول اپنی جگہ پر, لیکن انہوں نے دینی 10,000 روپے ہیں, دینی 15,000 روپے ہیں. تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کوئی براہ راست غیر شرعی معاملہ ہے. براہ راست تو جو فریقین طے کریں گے وہ ممکن ہے, لیکن ضمنی اعتبار سے یا خارجی اعتبار سے یا اضافی اعتبار سے قانون کو فالو نہ کرنا بھی ایک
جرم بنتا ہے اور استحصال کے معاملات بھی آتے ہیں. لیکن استحصال کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، اس لیے کہ استحصال اس وقت ڈسکس کیا جائے گا جب اس اسکول کا معیار بھی تو ایسا ہو کہ جو اتنا ہائی کوالیفائڈ ٹیچر بھرتی اس نے ٹھیک. کیا ہے تو سیلری پھر اتنی دے. بعض اوقات معیار ہی نہیں ہوتا. معیار بہتر اور ایجوکیشن کے اندر اس سے ملک کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے. اب دیکھو گھسٹ اسکول قائم ہوتے ہیں، سرکاری اسکول خاص طور پر، اور پڑھائی نہیں ہوتی، مطلب نقل کے بغیر تو کوئی امتحان ہی نہیں ہوتا. آگے جا کے وہ فلو آگے نہیں بڑھتا، وہ فلو وہیں کا وہیں رہتا ہے. صحیح. وہی بے روزگاری جو ہے نا وہ جرائم کا سبب بنتی ہے، حقیقی قابلیت ہی نہیں آ رہی. قابلیت نہیں آ رہی. بے روزگاری جو ہے نا ہزارہ خرابیوں کا سبب بنتی ہے. تو کیوں بے روزگاری ہے جناب؟ وہ جو ایجوکیشن سیکٹر نے جو ایک غلط روش کا مظاہرہ کیا، ان طلباء کا مستقبل برباد کر دیا. اگر وہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے تو یہ جو آگے کی خرابیاں ہیں یہ پیدا نہیں ہوتی. کاش سمجھ آئے یہ والدین کو بھی اور ٹیچرز کو بھی. اور والدین کو بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تو مجموعی طور ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، ریشو بہت کم ہے. پر لیکن پرسنٹیج تو بڑھ رہی ہے. بڑھنا اور چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے ہوئے جو لوگ ہیں کتنے ایسے ہیں جو موبائل اینڈرائڈ آیا تو ان کو چلانا آتا تھا، ٹھیک ہے نا. صحیح. اب مشکل ہوئی کیونکہ وہ کمپیوٹر نہیں جانتے تھے، جی. بہت مشکل ہوئی. اسی طریقے سے آج بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہے ہمارا، آپ 80% کہہ سکتے ہیں کہ جو امیر نہیں ہے. جو امیر نہیں ہے وہ صبح 7 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک روزگار سے وابستہ ہے. جی. محنت، مزدوری، ٹرانسپورٹیشن اس میں لگا ہوا ہے. بچوں کو ٹائم دینا، الگ سے ٹائم نکالنا، پھر اس کے پاس ایکسٹرا چھٹیوں کا ہونا، ٹھیک ہے، سہولت والے کام کرنا، وہ اس کا متحمل ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو چونکہ وہ روزی روٹی سے کام نہیں آ رہا. ہر آدمی جو ہے وہ خود ہر چیز بلڈنگ کھڑی کرے، یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. سسٹم جو ہے نا جب کام کرتا ہے تو اس کو ایک ماحول پرووائڈ ہو جاتا ہے اور یہ اس ماحول میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. صحیح. چونکہ سسٹم کمزور ہے. ایجوکیشن سیکٹر تو بہت ساری مافیاز ہیں، ان کے ہاتھوں کیپچر ہو چکا ہے. ایک بڑی مافیا ہے کہ جو کنٹینٹ کو بگاڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب کنٹینٹ، ہر دوسرا اسکول اپنی مرضی کی کتاب لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کچھ دیکھو تو صحیح بھائی کہ یہ کون سا کلچر اس کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کون سا کلچر نہیں پڑھایا جا رہا. مجھے ایک بک دیکھنے کا اتفاق ہوا، 5ویں کلاس کی بک، انگلش بک لٹریسی کی. ہاں بھی 2 دوستوں نے سفر کیا سہارا کا اور فلاں سے فلاں. ارے یہ یہاں چھوٹے سے علاقے میں بیٹھا ہوا بچہ، اس کو کیا پتہ سہارا کہاں ہے. یہی مضمون ہوتا کہ میں نے سفر کیا لاہور سے کراچی کا، تو اس کو سمجھ بھی آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے. وہ لیبیا کا ایک صحرا ہے سہارا، دنیا کا مشہور ترین، ٹھیک ہے. وہاں کی ٹیکسٹ بک سے اٹھائی ہوگی نا. مطلب ظاہر بات ہے کنٹینٹ کیپچرنگ پہ لگی ہوئی ہے ایک مافیا. تو یوں بہت سارے چیلنجز ہیں اور اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. اللہ کا کرم شامل حال ہے. ہم اپنی کمزوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں، اس کا کرم شامل حال ہے. صرف ایک بات ایڈ کروں گا، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. آپ نے جو گفتگو کی اس میں مجھے اتفاق ہوا ایک مضمون پڑھنے کا مفتی صاحب. اچھا میں نے پڑھا نا تو وہ پاکستان اور کسی اور جگہ کا تقابل کیا گیا تھا. اللہ سے کراس چیک کر لو. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائے، بہت ساری چیزوں میں آپ نے سکھایا. تو میں نے کراس چیک کر لو. اس وقت میں کراس چیک کرنے بیٹھا 7 جگہ پہ جو ہے نا کریکشن کرنا پڑی. یہ کیونکہ میں نام وغیرہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ نے تقابل تو کر لیا پاکستان کا اور کسی اور جگہ کا، جو مضمون نگار تھے حضرت انہوں نے. لیکن بھائی وہ تو آپ نے ڈالا کیا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بھی اعداد و شمار ڈال دیے جو حقیقت پر مبنی ہی نہیں ہے، ریئل فیکٹ ہے ہی نہیں وہ. تو کسی کو بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ کراس چیک کرے. ادھر سے سنی، ادھر سے سنی، ادھر سے پڑھی، ادھر سے پڑھی، اور پھر اسی افواہ کو لے کر ساری بلڈنگز کھڑی کر دی ہیں وہ عمارتیں. ایک اتفاق ہے، ایک اہم موضوع ہے، بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، تو مجھے اس پہ مضمون لکھنا ہے، لکھ رہا ہوں، سمجھا آپ. تو مجھے خیال آیا کہ پہلے اس کے میں فیکٹ اینڈ فگرز تو لوں دنیا بھر سے. تو میں نے اپنی ٹیم کو لگایا ہوا اس پہ کہ فیکٹ اور فگر چاہیے مجھے.
تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی ایسی ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے دنیا میں تو کہیں بھی نہیں ہے، آپ یہاں رونا رو رہے ہو، کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا ہی ہے۔ تو وہ کوئی ہمارے معاشرتی یا قومی یا ملی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں کیا مجبوری کہ ہم کریں؟ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، تو آپ نے ہمارے ناظرین سے حج کی تو کوئی بات ہی نہیں کی تو آپ نے کر لیا، ہیں؟ کیا بات کر، حج آپ کر آئے ہیں، میں تھوڑی کر آیا ہوں اس سال۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ کرے کہ نیک بن جائے۔ کوئی ایک بات تو بیان کر دینا۔ تو مزہ ہی مزہ تھا۔ میں تو یہ کہوں گا ایک بات کا بڑا احساس ہوا، جو ہے نا کہ دلوں کی پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم میں ہے، قرآن کی آیت ہے، اچھا، تو وہ بھی پڑھی، اس کی تفسیر بھی پڑھی، لیکن حج جو ہے نا، حج سارا سفر مجھے تو لگا کہ عشق و مستی کا ہے، اور قدم قدم پر جو ہے اللہ کے پیاروں کی یادیں ہیں، اور اگر بندہ عشق و مستی میں کرے تو نہ تھکن ہو اور نہ دیگر چیزیں ہوں، امید ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش گفتاری کے ساتھ لوٹے گا۔ اچھا، عشق و مستی بھی فضائل کے پڑھنے سے آتی ہے۔ جی، تو آپ قدر پڑتی نا کہ یہ فلاں جگہ ہے، اچھا یہاں رحمتیں نازل ہونی ہے، دعا قبول ہونی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں غار ہیرا حج کے ارکان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے، غار ہیرا جانا، بلکہ عمرے میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جو غار ہیرا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، مطلب جینڈر بھی آپ چھوڑ دیں اور صحت بھی چھوڑ دیں، پیارے آقا علیہ السلام کی یادگار ہے، بس یادگار یادگار ہے، اچھا وہاں بس نہیں، جا رہے ہوتے ہیں، بہت عظیم یادگار ہے۔ مفتی صاحب مطلب رو رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ایک بوڑھی خاتون تھیں، بہت بوڑھی خاتون، ضعیفہ تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، اور غالباً ترک تھیں، وہ جا رہی تھی، وہ باقاعدہ رو رہی تھی، یعنی ان کی آواز آ رہی تھی رونے کی۔ ایک جگہ وہ ایسا لگا مجھے کہ گرنے لگی ہیں، تو میں نے سہارا دینے کی کوشش کری تو انہوں نے سہارا لیا بھی، ضعیفہ تھی، کوئی 70 سال میرا خیال ہے ان کی عمر ہوگی، کمر جھکی بھی تھی۔ تو اب میں غار ہیرا کی بات کیوں کر رہا ہوں، یہ حج کے ارکان میں سے، عمرے کے ارکان میں سے کسی میں سے بھی نہیں، لیکن کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ یادیں ہیں، اور میں نے وہاں پہ جملے سنے، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آقا کو نہیں دیکھا لیکن اس پہاڑ نے دیکھا ہے۔ واہ واہ، تو چلو ہم نے اسی کو دیکھ لیا، تو خوش تھے وہ اسی میں، اور اتنا اونچا جانے کے بعد، واپس آنے کے بعد انہیں یہ نہیں تھا کہ ایک ہوتا ہے نا اتنا سفر کیا، کیا ملا کیا؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ہیں؟ تو ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ گلیاں، وہ مقامات، وہ جگہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی یادیں ہیں، متعین یادیں ہیں، تو وہاں حاجی جاتا ہے، برکتیں پاتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مینا عرفات یہ جو جگہ ہیں، میں سوچ رہا تھا یعنی حرم مکہ سے فاصلے پر ہے مینا، جی ہاں، اور پھر عرفات مزید فاصلے پر، اور پھر مزدلفہ، پھر جمرات، یہ جو سارا سفر ہے، سوچ رہا تھا اس میں سوائے اس کے کہ حضور نے ایسا کیا ہے اور کیا ریزن ہے؟ حضور نے ایسا کیا تو ہم حج ایسے کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یادیں ہیں، اور اللہ والوں کی بس باتیں وہ تو آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ، سنتے رہیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ ایک بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جیسا عشق مدینہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، مجھ سے میں نے رات کو 3 بجے میری آنکھ کھلی تو کوئی رو رہا تھا، میں پریشان ہو گیا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا مدینہ یاد آ رہا ہے۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔